السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 695واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے تقریباً میری جان پہچان میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے وہ ویڈیو مجھے سینڈ کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر گروپ میں لوگ وہ ڈال رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ایک ہماری نان مسلم بہن اسلام کے جو 5 فرائض ہے اس کے اوپر تفصیل سے تقریر کر کے نگیٹو انداز میں اس کی تشریح بیان کر رہی ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، نماز کا مطلب کیا ہے، روزہ مسلمان کس لیے رکھتے ہیں، حج پہ کس لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، گروپس کے اندر اس کے لیے گندے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، وہ بیچاری کی پوری تقریر سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ ہم مسلمانوں کے اپنے مقصد اور اپنے منصب کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ہم مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی فکر نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو اس سرزمین پہ بھیجا کس لیے ہے۔ قرآن میں ہم کو کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پھر دوسری طرف کہا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنا منصب یاد دلایا کہ دیکھو، اللہ نے ایک مسلمان کو اس سرزمین پر ایک داعی کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ ہر مسلمان وہ داعی ہے، داعی، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی کام کو کرے جس کو اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کرتے رہے۔ اور دنیا سے جانے سے پہلے جب آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری جو باتیں ہیں، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچاؤ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوری دنیا کو دعوت کے لیے میدان بنایا۔ اور پوری دنیا کے اندر آپ دنیا کا سروے کریں گے، پتہ چلیں گا آپ کو چائنا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ملیں گی۔ حالانکہ صحابہ چائنا کی زبان نہیں جانتے تھے، اس علاقے میں جا کر محنت کی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی، صحابہ اکرام وہاں کی زبانیں نہیں جانتے تھے، ان علاقوں میں محنتیں کی، پورے علاقوں کو اسلام اور ایمان سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ یورپ، بلغاریہ، آرمینیا، یہاں تک کہ فرانس، یہ پورے علاقوں میں صحابہ اکرام نے محنتیں کی۔ افریقہ کو پورا ایمان اور اسلام سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ کیوں؟ صحابہ اپنے مقصد کو نہیں بھولے تھے، صحابہ نے مقصد کو یاد رکھا تھا، اور اسی مقصد کو مد نظر رکھ کر آج کے زمانے میں تو ہم 3 دن 40 دن چلے کی تشکیل کرتے ہیں 4 مہینے کی، ارے انہوں نے اپنے پورے زندگی کی تشکیل کر دی تھی۔ پوری زندگی جس بستی میں گئے، جس علاقے میں گئے، جس ملک میں گئے، اپنی پوری دنیا ساتھ میں لے کر چلے گئے، اور وہیں جا کر اپنی قبر بنا لی۔ واپس جانے کا ہی نہیں، واپسی کا کوئی خواب و خیال بھی نہیں۔ اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پوری امت کی طرف سے دونوں جہان کے اندر، اس لیے کہ اب تو صحابہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو وہ عزتیں، وہ اکرام، وہ عظمتیں ہمارے قلوب میں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر صحابہ اکرام کے درجات کو بلند فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے صحابہ اکرام کو بدل عطا فرمائے۔ یہ کیا قربانیاں تھی محترم بزرگوں۔
صحابہ اکرام نے اصل میں اس مقصد کو، اس منشے کو سمجھا اور سمجھ کر پوری دنیا کے اندر دعوت کی مبارک محنت کو لے کر چلے اور اسے اپنا مقصد بنایا۔ آج یہ جو ہماری بہن ہیں، جو غلط فہمیوں کا شکار ہے اور جو اسلام کے 5 فرائض ہے اس کا نگیٹیو انداز میں وہ تشریح بیان کر رہی ہے، ڈیفینیشن بیان کر رہی ہے، لوگوں کو غلط انداز میں جو سمجھا رہی ہے، جتنی قصوروار وہ ہے اس سے زیادہ قصوروار ہم مسلمان ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، آج اس نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا تو مسلمانوں میں بھونچال آ گیا۔ مسلمان ایک دوسرے کو اس کا ویڈیو فارورڈ کر کے، دیکھو یہ کیا بول رہی ہے۔ ارے یہ اسی لیے بول رہی ہے کیونکہ جناب آپ ولیموں کے اندر بیلی ڈانس آسٹریلیا سے ڈانسر بلا کے ڈانس کرا رہے ہو، اس کے لیے وہ ایسا بول رہی ہے۔ آپ کے شادیوں میں 1-2 کروڑ کے بجٹ ہو رہے ہیں، اس لیے وہ ایسا بول رہی ہے۔ آپ نے خود اپنے مسجدوں پہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اس کا آنا منع، اس کا آنا منع، اس کے لیے وہ ایسا بول رہی ہے۔ آپ کے اندر خود اتنی یہودیت، اتنی فرقہ پرستی، اتنی مسلک پرستی ایسی گھس چکی ہے کہ آپ اپنے مسلک والے کے علاوہ، آپ اپنے خیالات کے علاوہ، آپ اپنے ذہن والے کے علاوہ دوسرے کے چہرے کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے، دوسرے کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے وہ ایسا بول رہی ہے۔ آپ کے یہاں پہ فتووں کی پوری دکان کھلی ہوئی ہے، وہ بھی ہول سیل کے بھاؤ میں۔ یہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے، وہ تو زندیق ہے، وہ تو یہودیوں کی اولاد ہے۔ ارے وہ اس کا کیا ایمان صحیح ہے؟ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اسلام کو اتنا حقیر بنا دیا کہ فاسق، فاجر، کافر، مشرک، زندیق ہول سیل کے بھاؤ میں آپ کی زبان پر ہے، اس کے لیے وہ ایسا بول رہی ہے۔ جب آپ کے اپنے ہی اتنے مسائل ہیں، مجھے بتاؤ نا، آپ اس کے پاس کتنی مرتبہ گئے اور آپ نے پیار سے، محبت سے بیٹھ کر اس کو یہ سمجھایا کہ بہن غلطی ہماری ہے کہ ہم تیرے تک صحیح اسلام اور صحیح اسلام کا ڈیفینیشن لے کر نہیں پہنچے، اس کے لیے تیرے ذہن میں کسی نے اسلام کا یہ غلط ڈیفینیشن ڈال دیا، یہ غلط ترجمانی کر دی، تجھے غلط اسلام سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یہ ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ میں تو تعریف کروں گا اس بہن کی کہ واقعی میں بھی اس نے کیا اسلام کی اسٹڈی کی ہے۔ ارے تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو نا، کیا ہم کو توحید کی، کلیمے کی، نماز کی، روزے کی، حج کی اور اسلام کے باقی احکامات کی پوری تشریح پتہ ہے، معلوم ہے؟ کبھی بیٹھے اپنے مسجد کے امام کے ساتھ؟ محترم بزرگوں، ہمارا تو یہ حال ہے یار، ابھی کیا بتاؤں میں۔ جماعتیں آتی ہے مسجد کے اندر تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 60 اور 70 سال کی عمر کے لوگ، ارے کلیمہ یاد نہیں ان کو، کلیمہ، یہ بڑی بڑی باتیں تو دو چھوڑ کے کلیمہ پتہ نہیں ہے۔ کلیمہ ابھی اورنگ آباد اجتماع کے بعد ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں پہ، وہ پوری جماعت کے اندر 8 سے 9 ساتھی ایسے تھے ان کو کلیمہ نہیں یاد تھا۔ خون کے آنسو رونے کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہمارا دینی سطح، ارے واقعی میں قابل تعریف ہے وہ بہن کہ اس کی اسٹڈی دیکھو، قرآن کی آیتیں تک یاد کی، اس کو سورہ توبہ، سورہ بقرہ بھی پتہ ہے۔ یہاں ہمارے میاں بھائی کو پوچھو سورہ بقرہ کون سے پارے میں ہے اور سورہ توبہ کون سے پارے میں ہے، 100 میں سے اگر 50 نے بھی آپ کو بتا دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں بھی ہماری قوم کے اندر بہت دین کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ کو 100 میں سے 5 بھی نہیں بتائیں گے، 5 اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اس نے اسٹڈی کی،
یہ ہماری کمزوریاں ہیں، کمزوریاں. دوسروں تک ہم کیا اسلام پہنچائیں گے، کیا ایمان پہنچائیں گے؟ آج ہمارے اپنے ہی مسائل ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں، اس کے لیے میں یہی کہوں گا، اس کو دوش مت دو، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جو بوم مارتے نا ہر سبق کے اندر کہ دیکھو اپنے غیر ایمان والے بھائیوں کو، اپنے نان مسلم جو بھائی ہے ان لوگوں کو اپنے مسجدوں میں بلاؤ، ایسی نہیں بولتے ہم. میں نے ہر سال رمضان کے عید کے بعد ہر سبق میں یہ کہا، وہ سب ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے. اپنے ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر عید ملن کے پروگرام کرو اور بلاؤ رے اپنے دوستوں کو. یہ غلط فہمیاں اسی لیے ہے. میں نے ابھی اس سال کے سبق میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ جس مارکیٹ کے اندر دکان لگا کر بیٹھے ہو، جس آفس میں کام کرتے ہو، اور جن ہمارے نان مسلم بھائیوں کے اطراف میں آپ کی دکان ہے، مجھے بتاؤ آج پچھلے 15 سال سے 20 سال سے آپ وہاں دکانداری کر رہے ہو، آپ نے ان میں سے کتنوں کو اپنے گھر پہ لے جا کر شیرخرما پلایا ہے اور ان کو اپنے گھر کے اوپر لے جا کر آپ نے عید ملن ان کے ساتھ میں کی ہے؟ نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بس اب کیا بولوں میں، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ غلط فہمیاں اسی لیے ہے نا. ہم نے اسی لیے کہا تھا ارے تم جس مارکیٹ میں ہو وہاں کے پہلے تو سارے دکانداروں کو اپنے گھر پہ لے کر جاؤ. جب تک ہمارے جو نان مسلم بھائی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میں ہمارے تعلقات جب تک کلوز نہیں ہوں گے، یہ غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی. جب ہم کلوز ہوں گے نا، وہ ہم سے الگ الگ جو ان کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں، جیسے سوالات ہیں وہ پوچھیں گے آپ سے، پھر آپ ان کو اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہو، ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی. میں بھی الحمدللہ اپنے نان مسلم دوستوں کے ساتھ میں ہی اٹھتا بیٹھتا کام کرتا ہوں. رمضان کے مہینے میں مجھے روزے، ہر ایک کے ذہن میں جو سوال، بھائی روزہ کیوں رکھتے ہیں، سحری صبح میں ہی کیوں کرتے ہیں، افطار رات میں ہی کیوں کرتے ہیں، اچھا وہ رات میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ سارے سوالات جو انہوں نے پوچھے ہر ایک کے ذہن میں، صرف اس لیے ہم نے اپنے تعلقات ان کے ساتھ اتنے کلوز کیے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی کوئی بھی سوال ان کے ذہن میں آنے دو، وہ بیچارے بنداس میرے سے سوالات کرتے. کوئی بھی بات ان کے ذہن میں آنے دو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی ان کو اپنا سمجھو، ان کو غیر مت سمجھو، وہ ہمارے اپنے ہیں. اور تھوڑا سا نرم ہو کے دیکھو تو صحیح، کتنے جلدی اللہ تبارک و تعالی ان کے قلوب کو توحید کے لیے، ایمان کے لیے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا ہے، نہ ہو اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تھوڑا ہم کو نم ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم ہر سال یہ بات کہتے ہیں کہ ارے عید ملن کے پروگرام کرو. اور میں نے اس سال کے سبق میں یہ بھی کہا تھا کہ بہتر ہوگا ہم اپنے مسجدوں میں یہ پروگرام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابو سفیان ایمان میں داخل ہونے سے پہلے مسجد نبوی میں جا سکتے تھے، مشرکین مکہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر سکتے تھے، یہود اللہ کے نبی سے مسجد نبوی میں آ کر ملتے تھے، تو پھر ہمارے آج کے زمانے میں ہماری مسجدیں ایسی کون سی پوتر اور بیت اللہ اور مسجد نبوی سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہو چکی ہے، جس کے اندر ہم اپنے غیر ایمان والے بھائیوں کو، ہمارے نان مسلم برادران وطن کو لے جا کر ان کے لیے وہاں پہ ہم بتا نہیں سکتے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا ممبر ہے، یہاں پہ کھڑے رہ کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں ایسی عبادت ہوتی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، اور میں نے ملیشیا کے سفر نامے میں بتایا تھا کہ ملیشیا میں انہوں نے اپنے ٹوریزم کو یہ دعوت کی محنت کا میدان بنایا ہوا ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنا دی، اور وہاں پہ جانے کے بعد وہ سارے گائیڈ آپ کو مسجدوں میں لے کر جاتے ہیں بتانے کے لیے دیکھو یہ کتنی بڑی مسجد. تو میں نے دیکھا وہاں پہ یوروپین، USA اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ، اپنے ملکوں میں انہوں نے کبھی کوئی مسجد نہیں دیکھی، وہاں آ رہے ہیں
وہاں پہ ہر لینگویج کے گائیڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ گائیڈ ان کو لے کر جا رہے ہیں اور پھر جاتے ٹائم پہ ان کو سی ڈی اور ایک کتاب دے رہے ہیں اسلام کے بارے میں۔ تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں میرے محترم بزرگوں، ہمارے اپنے برادران وطن کو اپنے مسجدوں میں نہیں بلانے کی وجہ سے، ارے اپنے مدرسوں کے جلسوں میں ان کو بھی بلاؤ، اپنے گاؤں کے جیسے مسلمانوں کو بلا رہے ہو ان کو بلاؤ، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو، ارے اپنا سمجھو ان کو، تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، ورنہ وہ ہمارے مدرسوں کی خالی عمارتیں دیکھتے رہیں گے اور مسجدوں کے منارے، تو دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی کہ پتہ نہیں ان چار دیواریوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اللہ وہ ہماری قوم کو سمجھا دے اور ہمارے آپس میں پیار محبت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔